السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کے درس میں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ نازیات کی آیت نمبر 25 اور 26، یہ دونوں آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کے ترجمے پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں عقل مند آدمی کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے انجام کو بیان کیا۔ اس سے پہلے میں نے دروس میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی روئے زمین پر کوئی آدمی کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرتا ہے اور سرکشی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بطور سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عذاب دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرعون کے انجام کو بیان کیا اور کہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے پکڑا۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اخذہ کا لفظ استعمال کیا۔ اخذہ کہتے ہیں ایسی پکڑ جس کے بعد کوئی ڈھیلا پن نہ ہو، پکڑ بڑی سخت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان اخذہ العلیم شدید، اللہ کی پکڑ جو ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں چھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ظالمین ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان اس زمین پر نافرمانی کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نافرمانی کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مجھے چھوٹ دے رہا ہے۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ آپ جب پتنگ پلاتے ہو تو جیسے آپ ڈور چھوڑتے ہو، دھاگا آپ ڈھیلا چھوڑتے ہو تو آپ کی پتنگ جتنا آپ دھاگا چھوڑتے ہو پتنگ آپ کی اتنی اوپر اڑتی ہے، اور جیسے ہی جب دھاگا کٹ جاتا ہے تو پھر حال کیا ہوتا ہے، آپ کی پتنگ بھی غائب ہو جاتی ہے اور آپ کا دھاگا بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی انسان کو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتے 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 اتنا دیتا ہے کہ اس کے بعد اچانک پکڑتا ہے تو پکڑنے کے بعد چھوٹنے کی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ زیادہ ہوا میں اڑنے کے بجائے انسان کو زیادہ قدم زمین پر رکھنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلی آیت میں سورہ نازیات کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے انجام کو بیان کیا، کہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نَكَالَ الْآخِرَةِ، آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں اللہ نے پکڑ لیا۔ انجام یہ فرعون کا یہ ہے کہ اللہ نے اسے بطور عذاب انجام کے طور پر اللہ نے اسے دنیا میں پکڑا اور آخرت میں بھی اسے پکڑ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دوں کہ اس زمین پر جو کوئی آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ سزا دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں دیں گے۔ دیکھیں فرعون کو جو انجام دیا گیا ہے، دنیاوی طور پر جو انجام دیا گیا ہے
میں کچھ آیتیں اس کے ذریعے پیش کروں گا، اخروی جو انجام اس کا جو کیا گیا ہے اس کے طور پر بھی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر کر اس درس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس میں فرعون کے دنیاوی انجام کو بیان کیا۔ جب وہ مر رہا تھا، جب موت اس کو بالکل قریب تھی، تو فرعون اس وقت اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا تھا، دنیا میں جو اس کی سزا دی جا رہی تھی، اللہ دنیا میں جو اسے پکڑا ہوا تھا، اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں کہا، فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے تھے، بھاگ رہے تھے اپنی قوم کو لے کر، واقعہ جانتے ہیں نا، جب فرعون کو اس بات کی اطلاع ملی کہ موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ رہا ہے، تو فرعون نے کیا کیا؟ فوری اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے اور ان کو پکڑ لینا ہے۔ راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنے کی تیاری میں، فرعون کو اس کی اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر چھوڑ رہے ہیں، اچانک اپنے درباریوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا۔ پیچھا کرتے کرتے اتنا قریب ہو گیا فرعون اور اس کا لشکر کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ جو تھے وہ پیچھے پلٹ کر دیکھے تو کیا دیکھا؟ اے موسیٰ، تمہیں ہم ایسی جگہ لے کر آئے تم ہمیں کہ سامنے دریائے نیل ہے جو ٹھاٹے مار رہی ہے، پیچھے جب مڑتے ہیں تو یہاں بھی دشمن ہے، آگے بھی موت پیچھے موت، اب جانا ہے تو کہاں جانا بتائیے؟ سامنے دریائے نیل ہے جو ٹھاٹے مار رہی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل قوم ہیبت کھا گئی، کہا موسیٰ بہتر تھا مصر میں رہتے، تم جا کے کہاں لائے ہمیں؟ آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، اب بچیں تو بچیں، کیسا بچیں؟ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت، موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لاٹھی ہے تمہارے پاس؟ جی ہے۔ اللہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم جب آیا، معجزہ جو ان کے پاس لاٹھی تھا، معجزہ اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کا حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری دریا پر، کیا ہوا؟ دریا راستہ دے دیا۔ تقریباً 12 راستے اللہ نے بنا دیے دریا میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارے 12 راستے نکل گئے، پوری قوم آسانی کے ساتھ دریا پار کر گئی۔ فرعون دیکھا دریا پار کر رہے لوگ، چلو بھاگو، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا، نہیں اب ختم، پانی پہ لیول ہو جا۔ لیول ہو گیا، پوری قوم بنی اسرائیل قوم آگے نکل گئی، فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر دریا میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہوا تھا اس وقت اس کی زبان سے جو الفاظ جاری تھے اللہ نے اس کو قرآن مجید میں نقل کیا، کہا آمنت انہ لا الہ الا اللہ۔ موت جب فرعون جب آ رہی تھی، موت جب اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، زبان سے جو الفاظ جاری تھے اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، اب میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ زندگی بھر کبھی تو ایمان نہیں لایا، سرکشی پر زندگی پوری گزر گئی، موت کو قریب دیکھ رہا ہے، زبان سے کلمات جاری ہیں، آمنت انہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، زبان سے کیا الفاظ جاری کر رہا ہے، میں سب سے بڑا فرما بردار ہوں اللہ کا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، مرتے وقت کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ کا سب سے بڑا اطاعت گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جملے کو سن کر کہا آن وقت عصیت، اب تو ایمان لا رہا ہے جبکہ زندگی بھر تو نے ہماری نافرمانی کی، اب موت کو دیکھ کر تو ایمان لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا فرما بردار ہوں، آن وقت عصیت، اب تیرا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں جبکہ تو نے نافرمانی بہت کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون اس بات کو جان لے ہم تیرے جسم کو دنیا میں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ تیرے اس انجام کو دیکھ کر
تیرے بعد آنے والے جب کبھی نافرمانی کرنے کا اگر ارادہ کریں گے تو تیری لاش کو دیکھ کر وہ سدھر جائیں گے کہ اللہ کے ساتھ نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ہم تیرے بدن کو دنیا میں اس لیے چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہم ان تمام لوگوں کے لیے تیرے جسم کو نمونہ بنا دے جو دنیا میں ہماری نافرمانی کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں اللہ نے فرعون کے جسم کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ جو بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا یا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ایک مرتبہ فرعون کی لاش کو دیکھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انجام جب اللہ تعالیٰ نے اس کا لیا تو کیسا انجام لیا؟ جیسا انجام اللہ نے فرعون کے ساتھ لیا ویسا ہی انجام اس زمین پر جب بھی کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کا بھی ویسے ہی انجام ہوگا. یہ تو تھا اس کا دنیاوی انجام. اب آئیے اخروی انجام کیا ہوگا فرعون کا؟ آخرت میں اسے انجام کے طور پر سزا کیا دی جائے گی؟ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کرتے فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ اللَّعْنَةَ فِي الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر دنیا میں بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اللہ کی اس پر لعنت ہوگی. معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا پھر ظلم اور سرکشی میں حد سے آگے بڑھتا ہے تو یاد رکھیں سزا اس کو دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں ملتی ہے. دنیا میں اسے سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا والوں کے نمونہ بناتے ہیں، اور آخرت میں سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ اس آدمی پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور اس آدمی پر لعنت آخرت میں بھی ہوتی ہے. اور اس بات کو جان لیں جہاں کہیں بھی اللہ کی لعنت کا لفظ آیا اس کا مراد اس کی مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یعنی اس آدمی پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اب ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ فرعون کو اخروی سزا ایک یہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَاقَ بِآلَ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. اللہ نے اس آیت میں یہ کہا کہ فرعون کو اخروی انجام اخروی سزا یہ بھی ملے گی کہ صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. صبح جب ہوتی ہے آگ پیش کی جاتی ہے، جب شام ہوتی ہے تب بھی آگ پیش کی جاتی ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. صبح اور شام صرف یہ لوگ آگ کو ہی دیکھ سکیں گے. ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جس دن قیامت واقع ہوگی اللہ تعالیٰ حکم دے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو سخت ترین عذاب دو. اشد العذاب، اشد کہتے ہیں سختی کی آخری انتہا. یہ کب اللہ حکم دے گا؟ جس دن قیامت واقع ہوگی اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں خصوصاً فرعون اور اس کے ماننے والوں پر تم سخت عذاب دینا. اس آیت سے معلوم کیا ہوا؟ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اخروی عذاب، اخروی انجام، اخروی سزا یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ صبح و شام اس پر آگ کو پیش کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اخروی انجام اتنا خطرناک ہوگا کہ جب قیامت واقع ہوگی، جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا اس دن فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ خصوصاً حکم دے گا، کہے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اے فرشتوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو سخت ترین عذاب دو. یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ حکم صرف فرعون اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہوگا. یاد رکھیں یہ حکم صرف اسپیشل ہے، خاص آفر ہے کس کے لیے؟ فرعون اور اس کے ماننے والوں کے لیے. اللہ نے دوسری آیت میں کہا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. لوگو ایک مرتبہ ہمارے قرآن کو اٹھا کر دیکھو کہ فرعون اور موسیٰ کے واقعے میں کتنی نصیحتیں ہیں.
इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। हजरत मूसा और फिरौन के वाक़ये में नसीहत है, इबरत है उस आदमी के लिए जो अल्लाह से डरता है। एक मरतबा मैं आज रात में मैं फिरौन और मूसा के वाक़ये पर गौर कर रहा था, मुझे दो नुकात बड़े अहम मिले। सबसे पहला नुक्ता जो मुझे फिरौन और मूसा के वाक़ये में मिला, सबसे पहला नुक्ता ये मिला, देखिए जो अल्लाह वाला होता है ना, अल्लाह ताला उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। जो अल्लाह वाला होता है ना, जो हमेशा अपनी उम्मीद अपनी लव अल्लाह से लगाता है ना, याद रखिए अल्लाह कभी उसे बेसहारा नहीं छोड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम एक वक्त में बेसहारा थे, एक वक्त ऐसा गुजरा मूसा पर, बेसहारा थे आप, अल्लाह ने सहारा दिया, अल्लाह ताला ने मदद की उनकी। जब तमाम जादूगर मूसा के खिलाफ हो गए, फिरौन के दरबार में मूसा अकेले हैं, मूसा अकेले हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने साथ दिया। कहा मूसा घबराते क्यों हो, ये जादूगरों की जो जादू है ये तो सिर्फ छोटा बड़ा जादू है, तुम्हारे पास उससे बड़ा जादू है, तुम लाठी फेंको देखो फिर उसके बाद कैसा जादू निकलता है। लाठी फेंका, इतना बड़ा अर्ज था, इतना बड़ा अर्ज था कि सारा दरबार फिरौन को देखकर ताज्जुब में लगा कि इतना बड़ा अर्ज था कभी हमने नहीं देखा। तकरीबन मुफस्सिर लिखते हैं कि वो जो अज़्धा था तकरीबन 80 मीटर का लंबा, इतना अज़्धा 80 मीटर किसे कहते हैं आप, बहुत लंबा, उतना लंबा अज़्धा जो ऐसे फन निकाल खड़े होता। फिरौन हैबत खा गया उस अज़्धे को देखकर। जादूगर जो फिरौन के दरबार में हजरत मूसा को हराने के लिए आए थे, सब ताज्जुब में आ गए, अरे कभी हमने ऐसा अज़्धा नहीं देखा। पूरे सांपों को वो निकल गया, अल्लाह अकबर। ये पहला वाकया जो मूसा और फिरौन के वाकये में जो पहला नुक्ता मिलता है वो ये है कि जो अल्लाह वाला होता है अल्लाह कभी उसका साथ नहीं छोड़ता है। और दूसरा नुक्ता जो निकला, देखिए अल्लाह ताला कभी भी हक वाले का साथ देता है, चाहे ना हक ज्यादा क्यों ना हो, हक वाले कम क्यों ना हो, अल्लाह ताला हमेशा हक वालों का साथ है, चाहे हक वाले कम क्यों ना हो। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि ज़्यादातर कसरत तादाद को देखकर आप किसी इंसान के हक होने का फैसला ना करें। हमारे पास क्या होता है, फैसला करने का अंदाज बड़ा गलत है हमारे पास। जिस चीज़ में क्वांटिटी होती है, कसरत होती है, कहते हैं ये हक पर है, जबकि वो लोग नाहक होते हैं। और जो लोग हक पर होते हैं, हर दौर में देखो हक वाले कम ही रहे हैं। अल्लाह के नबी को देखो, जब आपने शुरू किया, दावत को शुरू किया, पहले कितने लोग ईमान लाए, 4, उसके बाद 11, उसके बाद फिर 70। हर दौर में आप देखें, तारीख को उठाकर देखें, हक वालों की तादाद हमेशा कम रही। और इसकी सबसे बड़ी दलील जंग बद्र का वाकया है, जिसमें 313 मुसलमान हैं और कुफ्फार मक्का 1000 की तादाद में हैं। अगर कसरत तादाद को देखें तो फिर हक पर अगर कोई इंसान देखना चाहे दुनिया की निगाह से तो कहेगा नहीं, कुफ्फार मक्का हक पर है, क्यों, कसरत उनकी 1000, ये लोग 313 हैं, तो फिर ये लोग नाहक हैं। अगर जो इंसान अल्लाह से डरता है ना, जिसके पास शरीयत का इल्म होता है, हमेशा वो कसरत तादाद को नहीं देखता है, वो देखता है कि हक वाले हमेशा हर दौर में कम रहे हैं। और कम जब भी जिस इंसान में कमी रही और जिस इंसान में कसरत तादाद नहीं है, हक पर है, तो हक वाले हमेशा कम रहे। और जो लोग कम हैं वही लोग अल्लाह के पास नजात याफ्ता हैं। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह ताला के पास भी हक की तादाद ये होगी कि हर 1000 में से 999 कितने कहां पर हैं, जहन्नम में है, और एक जन्नती है। तो मालूम ये हुआ कि हर दौर में ऐसे ही होगा कि हक वाले कम होंगे और बातिल लोग ज्यादा होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी कहा कि नबी आप इनकी तादाद को देखकर धोखा मत खाइए, ये लोग हर दौर में ज्यादा रहे हैं। जो लोग गुमराह हैं, जो लोग मुजरिम हैं, वो हर दौर में ज्यादा थे और ज्यादा रहेंगे। और याद रखें, हक वाले हर दौर में कम थे और कम रहेंगे। ये दो नुकात हज़रत मूसा और फिरौन के वाक़ये से मुझे मिले हैं। और भी बहुत सारे नुकात हैं जो कोई इंसान इस वाक़ये को इबरत की निगाह से अगर देखेगा, उसमें अल्लाह ने बहुत सारे ख़जाने
حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں رکھے ہیں۔ یہ تھا آج کا درس، اس کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ سے بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ اس زمین پر رہ کر اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی توفیق دے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے مجھ کو اور آپ کو، ہم تمام کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔